أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید نہیں ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز قبول نہیں ہوگی۔ توحید نہیں ہے حج کر رہے ہیں حج قبول نہیں ہوگا۔ توحید نہیں ہے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوگا۔ توحید کا پایا جانا عمل کے قبول ہونے کے لیے بالکل شرط۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دینی بھائیوں اور دوستو اور دور دراز سے آئی میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، آج 6 دسمبر 2013 بروز جمعہ بعد نماز عشاء مکتب جالیہ ثنائیہ قدیم ریاض کی جانب سے اس جامع مسجد میں یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کے لیے یقیناً ہم مکتب جالیات کے تمام مشرفین کارکنان کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات و خواتین کے کہ آپ نے مکتب کی دعوت پر لبیک کہہ کر حاضری دی اور کتاب و سنت کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما۔ اسلامی بھائیوں اور دوستو، آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کا موضوع توحید ہی سفینہ نجات ہے، یہ ہے آج کا موضوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس اہم موضوع پر ہم جیسے طالب علم کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے صحیح صحیح باتیں پیش کرنے کی، آپ تمام لوگوں کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائی اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں اس فانی دنیا کی ترقی اور اس میں آرام اور سکون کے لیے، عیش و عشرت کے لیے جدید سے جدید ترین چیزیں ایجاد کر کے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہر لمحہ ہر گھڑی ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ آج
اس سائنسی دنیا اور مادی دوڑ کے پیچھے انسان جتنا زیادہ آگے بھاگتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ صحیح ایمان اور خشیت الہی کی جگہ پر آج اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بد عقیدگی اور مادہ پرستی کا دور دورہ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے نتیجے میں ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، چوری اور ڈکیتی، بے حیائی اور بدکاری، بد امنی اور بے ایمانی، فسق و فجور، کفر و شرک اور بدعت و خرافات کے منظر ہر سو نظر آتے، ہر چہار جانب جہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ تمام ترین جدید ترقیات کے باوجود انسانی زندگی سے سکون و اطمینان، امن و سکون مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں پر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ جو 20,000 ریال کما رہا ہے وہ بھی، جو 5,000 ریال کما رہا ہے وہ بھی، جو 50,000 ریال کما رہا ہے وہ بھی، جو موٹر سائیکل سے چل رہا ہے وہ بھی، جو لینڈ کروزر سے چل رہا ہے وہ بھی، کہیں پر سکون و اطمینان، امن و سلامتی نظر نہیں آ رہی۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود امن و سکون، سکون و اطمینان، سلامتی، عزت، شہرت، ان ساری چیزوں کو ہم تلاشتے کہاں ہیں؟ ان ساری چیزوں کو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کے لیے ہم کہاں کوشش کر رہے ہیں؟ محترم حضرات و خواتین، ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ کفر و شرک، بدعت و خرافات کی بنیادوں پر تعمیر کردہ مادہ پرستانہ اصول و ضوابط کے اندر تلاش رہے ہیں۔ وہ اصول و ضوابط جو کفر و شرک کی روشنی میں بنائے گئے ہیں، وہ قانون و قاعدے جو بدعت و خرافات کی روشنی میں بنائے گئے ہیں، ہم آج سکون و اطمینان وہاں پر تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے امن و سلامتی وہاں پر تلاش رہے ہیں، ہم اپنی عزت وہاں پر تلاش رہے ہیں، ہم اپنا مقام وہاں پر تلاش رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہاں پر ان ساری جگہوں پر چاہے سکون ہو، چاہے اطمینان ہو، چاہے امن ہو، چاہے سلامتی ہو، چاہے عزت ہو، چاہے شہرت ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز ان جگہوں پر نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے رب نے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک نسخے کیمیا دیا، ایک طریقہ بتلایا کہ امن کس کے لیے ہے، سکون کس کے لیے ہے، شانتی کس کے لیے ہے، سلامتی کس کے لیے ہے، عزت کس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ہیں۔ یہاں ایمان بھی ہے، یہاں شرک بھی ہے، یہاں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، وہاں غیر اللہ کی عبادت بھی کی جا رہی ہے۔ الَّذِينَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو لوگ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ملاتے نہیں، صبح کو یہ کیا، شام کو وہ کر لیا، ادھر یہ کیا، ادھر وہ کیا، ایسے لوگوں کے لیے امن و سکون نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کرتے، رب کائنات نے اعلان کر دیا اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، سکون ہے، اطمینان۔ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صحیح راستے پر چلنے والے یہی لوگ ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ غلط عقیدے، صحیح عقیدے سے جو شخص ہٹ کر کے چلتا ہے، یاد رکھیں غلط عقیدے خالق کائنات کے ساتھ بغاوت، اعلان جنگ اور کفر و شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ غلط عقیدہ ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ بغاوت کر رہے ہیں، اعلان جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے ساتھ، جس کی وجہ سے بندے کا تعلق، وہ بندہ جو اپنے آپ کو عبداللہ کہتا ہے، عبد الرحمن کہتا ہے، وہ بندی جو اپنے آپ کو فاطمہ اور رقیہ کہتی ہے، اس بندے یا بندی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹ گیا؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اور ایسے شخص سے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہدایت اور رہنمائی، سکون و اطمینان، امن و سلامتی اور اپنی رحمتیں اور اپنی برکتوں کو ہٹا لیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا لیا تو ہم کہاں تلاشیں گے؟ ہمیں کہاں یہ ساری نعمتیں مل سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا لیا، جس کے نتیجے میں ایک انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، ڈگریوں والا سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، پیسے اور مال و دولت والا سمجھتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت حاصل ہونے کے باوجود، موجود ہونے کے باوجود، اس کے انڈر میں ہونے کے باوجود، اس کو اگر دیکھا جائے تو قلبی سکون و اطمینان، سچی خوشی و مسرت اور حقیقی راحت و سعادت حاصل اس کو نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے اس کو دور کر دیا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیں اس بات کو کہ اسی طرح سے خامیاں ہیں کہاں کہاں، اس کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خامیوں کو جانیں گے نہیں تو ہم غلط عقیدے سے صحیح عقیدے پر نہیں آ سکتے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، اسی طرح سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کفر و شرک اور بدعت و خرافات میں مبتلا کرنے والے اعمال اور عقائد کو، یعنی ایسے عقائد اور اعمال جو کفر و شرک میں مبتلا کرتے ہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا کرتے ہیں، یہ جماعت یا یہ طبقہ اس کو نام دیتا ہے اسلامی عقائد اور اعمال۔ ایسے اعمال جو شرک و بدعت میں مبتلا کریں، ایسے اعمال جو کفر و شرک میں مبتلا کریں، یہ طبقہ اس کو اسلامی لفظ لا کر کے وہ معصوم مسلمان جو بیچارے وہاں تک اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے، اسلامی اعمال اور عقائد کا نام دے کر اس پر کبھی کبھار وہ عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، اس کو مضبوطی سے اس کو پکڑے رہتے ہیں۔ اور جب آپ نے ایسے اعمال کو مضبوطی سے پکڑ لیا جس میں شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو مقام ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے۔ اس سے آگے چلیں، انہوں نے تو اس کا نام دے دیا اسلامی عقائد و اعمال، اور شیطان اوپر سے آیا پیٹھ کو تھپتھپانے کے لیے۔ شیطان نے کیا پیٹھ تھپتھپایا؟ کیا چال بازی کی شیطان نے سمجھا دیا کہ یہ کفر و شرک، یہ باطل عقائد، ان کا تعلق صرف اور صرف غیر مسلموں سے ہے، نان مسلم سے ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو خاندانی مسلمان ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، وہ لوگ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جو نان مسلم ہیں یا غیر مسلم ہے، رہے وہ لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ شیطان نے سمجھا دیا کہ کیسے بھی وہ عمل کرتے رہیں،
کوئی بھی عقیدہ ان کا ہو، نہ ان کی مسلمانیت پر حرف آ سکتا ہے، نہ ان کے ایمان میں کمی آ سکتی ہے، نہ ان سے جنت چھوٹ سکتی ہے، اور نہ ہی ان کا تعلق جہنم سے ہے۔ لہٰذا جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، جیسے چاہو عمل کرتے چلے جاؤ۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ اس کی دین ہے جو ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان۔ شیطان ایسی چیزوں کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جاتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، شیطان کی اسی گندی چال اور سازش نے کتنے معصوم مسلمانوں کو صحیح عقیدے کے حصول سے بیگانہ کر دیا، اور ان کو ان کے دین کے اصلی مصادر قرآن و حدیث سے غافل کر دیا ہے، چونکہ شیطان ان کو سمجھا چکا ہے۔ شیطان ان کو سمجھا چکا، ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے۔ لیکن محترم سامعین کرام، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے ثابت شدہ صحیح عقیدے کو اختیار کرنے ہی میں ہر قسم کی کامیابی مضمر ہے اور پوشیدہ۔ جب تک ہم صحیح عقیدے کو نہیں اپنائیں گے، صحیح عقیدے پر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحیح عقیدہ توحید ہی دراصل زندگی کے تمام مراحل میں کامیابی کی چابی ہے، کنجی ہے۔ جب صحیح عقیدے پر ہوں گے، دنیا کے کسی خطے میں ہوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، وہ مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوگا، چونکہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ صحیح عقیدے توحید ہی ضلالت و گمراہی کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبتی اور بھٹکتی انسانیت کے لیے روشن شاہراہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جان لیجئے کہ صحیح عقیدے توحید ہی کفر، شرک، نفاق اور بدعت و خرافات کے طوفانی تھپیڑوں سے بچنے کے لیے سفینہ نجات ہے۔ اگر آپ کے اندر صحیح عقیدہ ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہ پہنچا سکتی ہے، اور نہ آپ کے عقیدے سے آپ کو موڑ سکتی ہے۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ رہی تمہید۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید یا توحید ہی سفینہ نجات ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو میں ابھی آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ ایک معصوم انسان جو لا علم ہوتا ہے، جس کو شیطان کس طرح سے غلط عقیدے کی طرف لے جاتا ہے، یا وہ لوگ جو غلط عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں کس طرح سے راہ راست سے ہٹا کر کے کفر و شرک یا شرک و بدعات کے راستے پر پہنچا دیتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، کون سا وہ شخص ہے جو اس میں سورۃ الاخلاص نہ یاد کر رکھا ہوگا؟ ہر شخص کو سورۃ الاخلاص یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب ہے بے نیاز کا؟ کسے کہتے ہیں بے نیاز؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی طرح سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ کبھی ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ بات آنی بھی نہیں چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اور اپنے افعال میں بھی تنہا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، غلطی ہوتی کیوں ہے؟ کیوں ایک انسان توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ توحید کا مفہوم اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہی کہ توحید اصل ہے کیا؟ توحید توحید توحید،
اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے، جیسے ایک گھر میں ایک شخص مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی باتوں کو عام طور پر زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ دیکھتا ہے ماں باپ شروع سے وضو کر رہے تھے، ماں باپ شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اسی راستے پر سمجھتا ہے ہم تو مسلمان۔ توحید توحید توحید، وہ سمجھا ہی نہیں کہ توحید ہے کیا۔ لیکن یاد رکھیں، توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد ٹیڑھی ہوئی عمارت برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا دل و جان سے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ اگر چھٹکارا ہے تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے یہ چیز سمجھ لیں کہ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی شخص دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ توحید ہی وہ چیز ہے، توحید ہی وہ چیز ہے جو اسلام کا، دین کا اساسی فریضہ ہے، جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ توحید ہی کے ذریعے سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو قبول کر لیتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اسی پر توحید ہی پر اس کی موت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، توحید کو قبول نہیں کرتا، توحید پر اس کی موت نہیں ہوتی، اگر توحید پر نہیں ہوئی تو شرک پر موت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ پہلے والے پر جنت کا وعدہ جو توحید پر موت جس کی ہو رہی ہے، اور جس کی شرک پر موت ہو رہی ہے اس کے لیے جنت حرام اور جہنم لازم۔ دینی بھائیو اور دوستو، یہ ساری چیزیں تو ہم نے سن لیا۔ آئیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید ہے کیا، توحید کی تعریف علماء نے کیا کی ہے، کسے کہتے ہیں توحید۔ آئیے سب سے پہلے علامہ الجرجانی رحمہ اللہ کی بات ہم سنتے ہیں۔ علامہ الجرجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان، اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا۔ ربوبیت اور ساتھ ہی ساتھ وحدانیت، اس کی تفصیل ابھی ہم آگے دے رہے ہیں جب ہم توحید ربوبیت اور الوہیت کی تعریف کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو، یعنی اس میں عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح سے امام محمد کیا کہتے ہیں، ناصر العمر رحمہ اللہ کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں شریعت میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق صرف اللہ تعالیٰ کو دیے جائیں، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت اور شہرت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اور کسی کی کوئی اس میں شریک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کلمہ توحید، کون سا کلمہ توحید؟ ابھی میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ کلمہ توحید ہے کیا۔ آج کل ایک فیشن بن چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آفسوں میں جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ ادا کرتے رہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ آج کا نان مسلم اس کو ادا کرتا ہے، مزے لیتا ہے، مسکرا کر کے ادا کر جاتا ہے۔ کل کے مشرک جو تھے اس کلمہ کو اقرار کرنے سے بالکل انکار کر دیا،
آخر وجہ کیا تھی؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ کلمہ، اس میں 2 جز پائے جاتے ہیں۔ لا الہ، نفی، کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے نفی کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب ایک نان مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اور وہ شخص جو مسلمان ہی پیدا ہوا ہے اگر اس کلمے کو چھوڑ دے، انکار کر دے، تو یاد رکھیے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام میں باقی نہیں رہ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ساری عبادتوں کا مستحق ہے، معبود برحق جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا آپ اقرار کریں وہیں پر معبودان باطلہ کا انکار بھی کریں۔ یہ نہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، انکار بھی ضروری ہے، زبان سے بھی انکار ہو، دل سے بھی انکار ہو۔ اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اور وہ آیت سورۃ البقرہ کی جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس کو غور سے سنیں گے آپ، ترجمہ بالکل آسان ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کے اندر کیسی کیسی باریکیاں ڈال دی ہیں کہ شیطان کی دال نہ گلے، لیکن ہم ہی خود شیطان کے پاس پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کسی کا کیا قصور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ بات واضح ہے نا؟ کوئی بات باقی رہ گئی؟ تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ الہکم و الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، بات پوری ہو گئی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے لا الہ الا ہو، اسی میں ہے نا؟ جب کہہ دیا کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ بات ختم ہو گئی تھی۔ بات یہاں پر پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کے؟ اب آئیے، غالباً علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی جو وضاحت کی ہے وہ وضاحت یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بتلا دیا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے بعد یہ کہہ کر کے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر شیطان کے چور دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے چور دروازہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہے کیا وہ چور دروازہ؟ اس کی مثال آپ سمجھیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی کمپنی ہے، ایک کمپنی کو 4 آدمی مل کر کے چلا رہے ہیں، پارٹنرشپ میں 4 آدمی مل کر کے چلا رہے ہیں۔ جب 4 آدمی مل کر کے کمپنی چلا رہے ہیں تو چاروں اس کے مالک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ چاروں مالک ہوئے نا؟ چاروں کو آپ مالک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لیکن وہاں پر چاروں نے یہ اتفاق کر لیا کہ ہم چاروں تو مالک ہیں،
لیکن کسی چیز پر سائن کرنا ہے، چیک پہ سائن کرنا ہے، اپلیکیشن پہ سائن کرنا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں یہ اتفاق کیا کہ چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا، چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے چاروں کے پاس کہاں کون اب سائن کرا رہا ہے، کون تب سائن کرا رہا ہے، اور ایک ہی چاروں نے اتفاق کر لیا۔ عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، یہ چار کمپنی چلانے والے، اور سبوں نے اتفاق کر لیا کہ عبداللہ کے علاوہ کوئی بھی سائن نہیں کرے گا، کسی بھی ورکر کو کوئی چھٹی نہیں دے سکتا ہے عبداللہ کے علاوہ۔ ورکرز کو بتلا دیا گیا کس کے پاس جاؤ گے؟ عبداللہ کے پاس، لیکن سارے جانتے ہیں کہ چار ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہاں بتلا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہاں ایک کمپنی کے مالک تو چار ہوئے، لیکن چھٹی لینے کے لیے عبداللہ، سائن کرانے کے لیے عبداللہ، لین دین کرنے کے لیے عبداللہ، اپنے معاملات کو واضح کرنے کے لیے عبداللہ، کسی کے پاس نہیں جانا ہے، لیکن سارے ورکرز یہ جانتے ہیں کہ مالک اس کے کتنے ہیں؟ چار۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس بات کو کہہ کر کے اس چور دروازے کو بند کر دیا کہ کوئی ایسا نہ کہے کہ الہ تو بہت زیادہ ہیں، معبود بہت زیادہ ہیں، لیکن عبادت کسی ایک ہی کی جائے گی، اور وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، تو اب شیطان چور دروازہ نہیں کھول سکتا ہے کہ یہ مان لیں کہ معبود اور بھی ہیں، لیکن عبادت ایک ہی کی جاتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز یہ ہے کہ اصل میں، حقیقت میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ایک معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورۃ الحج میں کیا ارشاد فرمایا؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہ معبود کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اور یہی کلمہ توحید کا مفہوم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ کس کے سامنے؟ مشرکین مکہ کے سامنے۔ کون سے مشرک؟ وہ مشرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، جن کے پاس اپنی امانتیں لے جا کر کے رکھتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے تیار تھے، محبت کرتے تھے۔ جب یہ مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا، اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کھینچا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ یہی لوگ تھے، یہی مشرکین مکہ جو آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ چونکہ کیا فرمایا تھا؟ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے۔ انہوں نے کتنے سجا رکھے تھے؟ 10 20 100 200 کتنے تھے؟ 360۔ 360 کو جب سجا کر کے رکھا ہے اور کوئی آ کر کہے کہ معبود برحق ایک ہے، تو عجیب و غریب بات تو ہوگی ہی۔ اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا یہ امین کہنے والوں نے، یہ صادق کہنے والوں نے، یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الصافات کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا بِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ کھینچ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتار دیا کہ اے محمد، یہ وہی لوگ ہیں تمہارے دوست جو تمہیں امین اور صادق کہتے تھے، حق کو تم نے پیش کیا، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ ایک دیوانے
شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ مطلب کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو کہ کلمہ توحید کا مفہوم صرف اتنا مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ معبودان باطلہ کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، ان سے تعلقات کو کاٹنا بھی ضروری ہے۔ ان سے اگر ہم تعلقات کو نہیں کاٹتے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم معبود برحق کو نہ مان کر کے سارے معبودوں کو مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے۔ دینی بھائیو اور دوست، خلاصہ کلام یہ کہ ایک طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق مانیں اور دوسری طرف ان معبودان باطلہ کا انکار کریں اور لا تعلقی کا اظہار بھی کریں، لا تعلقی کا اظہار بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چل، توحید میں یہ بتلا رہا تھا کہ غلطیاں وہیں سے ہو جاتی ہیں کہ ہم اور آپ توحید کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ توحید تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب آپ قرآن اٹھا کر کے مطالعہ کر لیں اور دیکھ لیں کیا کہا سب نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ یا قوم، چاہے نوح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام، سب کے سبوں نے یہ ایک ہی دعوت دی۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت اور جو وضاحت کر رہی ہے کھلے طور پر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ آیت کہ ہم نے ہر امت پر، ہر امت کے پاس وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول کو۔ مطلب کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور معبودان باطلہ سے، طواغیت سے بچو، دور رہو، اجتناب کرو۔ دینی بھائیو اور دوست، توحید کے متعلق دو بنیادی اصولوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی چیز، کوئی بھی عبادت ہو، ظاہری عبادت ہو، باطنی عبادت ہو، انفرادی عبادت ہو، اجتماعی عبادت ہو، ساری عبادتیں خاص ہیں کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ ساری عبادتیں، نظر ہو، نیاز ہو، قربانی ہو، رکوع ہو، سجود ہو، طواف ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا قربانی کسی اور کے لیے، نظر کسی اور کے لیے، نہیں، یہ سب عبادت میں شامل ہے، اور سب کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ دوسری بات، کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، ساری عبادتوں کا طریقہ کس کا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دو بنیادی اصول، ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا طریقہ کس کا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید جو ہے تو دین اسلام کا یہ پہلا رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی وہ کلمہ ہے۔ جب آپ کسی کو آفسوں میں لے کر کے آتے ہیں کلمہ پڑھانے کے لیے تو اس سے یہی کہلوایا جاتا ہے، اور یہی کلمہ اس کی دنیا کو بدل دیتا ہے، کفر سے اٹھا کر کے اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے، کلمہ توحید۔ دینی بھائیو اور دوستو، مطلب یہ ہے کہ توحید اسلام کا پہلا رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور یہ تو پہلا رکن ہے، اگر اس کا اقرار کوئی نہ کرے تو بعد والے کی کچھ بات ہی نہیں بنتی۔ اسی طرح سے آپ یہ جان لیں، توحید اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر پہلا حق، توحید اللہ تعالیٰ کا بندوں پر پہلا حق۔ آپ اس حدیث کو یاد کریں، اختصار کے ساتھ میں بتلا رہا ہوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں، پیچھے آپ بیٹھے ہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں،
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اور نبی کائنات کے بیچ میں اونٹ کے کجاوے کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں. نبی کائنات نے فرمایا اے معاذ، کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر. اے معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، 3 مرتبہ پکارا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا کہ سنو میری بات کو غور سے سنو. اس کے بعد آمینہ کے لال فرماتے ہیں ہل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اونٹ اور آگے چل رہا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه، اے معاذ کیا یہ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اگر وہ ایسا کر گزریں تو؟ یعنی اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایسی صورت میں بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، بندوں کا حق اللہ پر ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے، بندوں کو عذاب نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے اللہ کی عبادت کی اور اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا. دینی بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے یہ تو پہلا حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر. اور آپ یاد رکھیے کہ جتنے بھی حقوق ہیں سب کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور وہ بھی پہلا حق، لہٰذا ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایمان کا آغاز اسی طرح سے، ایمان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ توحید سے ہوتا ہے. ایمان کا آغاز، شروعات توحید. آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی وفات کے وقت پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ جیسے لوگ پہلے سے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا عمی، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ. آخری وقت کوئی دوسری چیز نہیں. اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. کیوں؟ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمہ کو لے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. اے چچا جان صرف آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ توحید ہے. یہ توحید، ایک کلمہ ادا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس چیز کو پیش کروں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. توحید کی فضیلت، یہ تو توحید کی اہمیت آپ سن رہے تھے. توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے، جو شخص توحید کا دل سے اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو متعین کر دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم. کہ جو شخص مرتا ہے اور وہ اس بات کو جانتا تھا، اس پر اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. اور اسی طرح سے
نبی کریم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 واجب کر دینے والی چیزیں بتلائیے. غور سے سنیے گا, 2 واجب کر دینے والی چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار. دونوں چیز واجب. جو شخص ایسی حالت میں مرا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا یعنی توحید پر, جنت میں داخل ہو گیا. جو شخص ایسی حالت میں مرا کہ وہ شرک کرتا تھا, توحید کو نہیں اپنایا تھا, شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی, دخل النار, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا. کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے اس کی مشیت ہے وہ چاہے تو بخش سکتا ہے. لیکن مشرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرمان سنا دیا. توحید پرست پر جہنم حرام. یاد رکھیے گا یہ توحید توحید توحید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا؟ اسی لیے توحید ہی اصل ہے, توحید ہی سفینہ نجات ہے, توحید ہی کے ذریعے سے کوئی جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت کو پا سکتا ہے, ورنہ کوئی بھی راستہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار, ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے. دینی بھائیوں اور دوستوں, آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. توحید کے فوائد ہم جاننا چاہے, فضائل جاننا چاہتے ہیں. وقت کم ہے, ابھی بہت ساری چیزیں ہماری آگے باقی, لیکن ایک حدیث اور جان لیتے ہیں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں توحید کی قسموں میں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا, اور جب وہ شخص سامنے آئے گا تو اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے. کتنے؟ 99. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رجسٹر کی کیفیت یہ ہوگی, ایک رجسٹر ہوں گے کتنے؟ 99. ایک رجسٹر کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی اتنا لمبا ہوگا. وہ شخص ان رجسٹروں کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندہ یہ بتلا, یہ سارے اعمال جو یہاں پر موجود ہیں, جو تم نے کیا ہے, کیا اس کا تو اقرار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ کے رسول, یا اللہ یہ صحیح. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی تمہارے پاس اور چیز ہے کہ جو تمہارے لیے کارگر ثابت ہو, مفید ثابت ہو؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ 99 رجسٹر اتنے لمبے لمبے, اس کے سامنے میں اگر کوشش بھی کروں تو میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج انصاف کا دن ہے, بولو ہے تمہارے پاس کوئی چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر کے دکھائے گا, ایک چھوٹا سا کارڈ, جیسے یہ ہم سوا اور موبائل کا کارڈ دیکھتے ہیں نا, یہ چھوٹا سا کارڈ نکال کر دکھائے گا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ 99 تیرے رجسٹر اتنے لمبے لمبے,
اس کے سامنے یہ چھوٹا سا کارڈ، یہ چھوٹی سی پڑیا کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انصاف کا دن ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، ترازو کو اٹھایا جائے گا، ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، ایک پلڑے میں وہ چھوٹا سا کارڈ رکھ دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ جب ترازو اٹھایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹا سا جو کارڈ ہوگا وہ پلڑا نیچے ہو جائے گا اور یہ 99 والا رجسٹر کا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس کو سمجھا ہی، اس کو سمجھا تھا انہوں نے جنہوں نے پہلی فرصت میں انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ان کا اقرار کیا تو ہمیں 360 بتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شراب پی رہے ہیں، ان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، بدکاری کر رہے ہیں، اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جو بھی برائیاں ہیں سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلی فرصت میں انکار کر دیا۔ تو لا الہ الا اللہ کی بات چل رہی تھی۔ آئیے اب اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ توحید کی 3 قسمیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں، تمام افعال مطلب یعنی پیدا کرنے میں، مارنے میں، روزی دینے میں، عزت دینے میں، اولاد دینے میں، ساری چیزوں میں ایکتا ماننا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی افعال ہیں سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مانا جائے، تنہا مانا جائے، منفرد مانا جائے۔ وہی اکیلا پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی تمام مخلوقات کو روزی دینے والا بھی ہے، اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا بھی وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی ہے اور نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے افعال میں کوئی شریک بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ آسمان و زمین سے روزی، آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، ہم اتنے عقل مند ہیں، کتنے ڈگریوں والے روڈ پر ٹھوکر کھا رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ نہ دے دنیا کی کوئی طاقت، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ اگر تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اے اللہ اگر تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتی، چاہے وہ روزی ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے مال و دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ دینی بھائیو اور دوست، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن یملک السماع والابصار، اور کون ہے وہ جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، سننے کا، دیکھنے کا مالک ہے، وہ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں تو یہ مشرکین کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے یہ تم کہہ رہے ہو اللہ، تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں اللہ پر ایمان لاتے، کیوں نہیں ایک اللہ کو اپنا لیتے؟ ساری چیزوں کا تو اقرار کر ہی رہے ہو، پھر کیا پریشانی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ کون ہے جو مردے کو زندہ سے، جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، یعنی اولاد کون دیتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو اولاد دینے والی ہے؟
کون ہے وہ ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے اور کوئی کسی کو اولاد دے دے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے۔ سنیے سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس تم ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ پیدا کرنے والے تو ہم ہیں، کیوں تمہیں یقین نہیں آتا؟ اور آگے کیا پوچھا؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا کہ منی کا جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ منی کا قطرہ اس کو تم پیدا کرنے والے ہو یا میں پیدا کرنے والا؟ کتنی چھوٹی سی بات، کتنی چھوٹی سی بات، اس کی بھی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا، پیدا کرنے والے ہم ہیں، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ منی کا قطرہ جس سے انسان بن رہا ہے، اس کو تم پیدا کرنے والے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال نہیں کر رہا ہے، ہمیں ہماری حقیقت کو یاد دلا رہا ہے کہ ہماری حقیقت ہے کیا۔ ایک منی کے قطرے کی ہی تو حقیقت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم کو اس حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے اور تم مجھے چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت تو بتلایا ہی، ساتھ ہی ساتھ جس سے انسان بنتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ منی۔ انسان بنتا ہے اسی منی سے، وہی قطرہ اگر آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو اٹھا کر کے الگ رکھ دیتے ہیں یا اس قطرے کو دھل لیتے ہیں۔ اسی قطرے سے اللہ تبارک و تعالی مختلف صورتیں بناتا ہے، مختلف صورتیں بناتا ہے، مختلف روپ بنا دیتا ہے۔ اسی قطرے سے علماء بنیں گے، اسی قطرے سے وکلا بنیں گے، اسی قطرے سے صلحاء بنیں گے، اسی قطرے سے امیر بنیں گے، اسی قطرے سے وزیر بنیں گے، اسی قطرے سے جنرل بنیں گے اور اسی قطرے سے کرنل بنیں گے۔ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ کون سا قطرہ ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ کس نے بنایا؟ کون ہے اس کا پیدا کرنے والا؟ اور کیسے بنایا؟ یہ تو بنیں گے ہی بنیں گے، بنایا کیسے؟ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوست۔ بنایا کیسے؟ کیسی شکل بنائی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندر کی شکل بنا دیتا، بھینس اور گائے کی شکل بنا دیتا، جانور کی شکل بنا دیتا، ہے اختیار کسی کے پاس کہ منع کر دے؟ لیکن کسی انسان کو بندر کی شکل میں دیکھا آپ نے؟ بھینس اور گائے کی شکل میں دیکھا آپ نے؟ اگر تھوڑا سا رنگ پھیکا ہو گیا تو ساری دنیا کہتی ہے کہ فلاں کا رنگ پھیکا ہے، جبکہ ناک اپنی جگہ پر، کان اپنی جگہ پر، آنکھ اپنی جگہ پر، زبان وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی یاد دلا رہا ہے۔ ہم ناشکر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ناشکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت شکل اور صورت بنایا، شکل و صورت کو خوبصورت بنایا نہیں بنایا؟ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرماتا ہے قربان جائیے، والتین والزیتون وطور سینین، تین چیزوں کی قسم پہلے کہتا ہے۔ آپ کسی چیز کو دل سے جب کہنا چاہتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں حاضر ہوں گا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیے گا وہ جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، کھا سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کے علاوہ کسی کا قسم نہیں کھا سکتے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والتین، تین کی قسم، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساتھ ہی ساتھ ان ساری چیزوں کی قسم کھایا، ساتھ ہی ساتھ شہر مکہ کی بھی قسم کھا رہا۔ اس کے بعد بھی دیکھیے، باریکی پر غور کیجئے اور قربان جائیے، لقد خلقنا الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، کیا یہیں پر اکتفا کر لیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا؟
پیدا کیا ہے سب کے سامنے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے کہ تم ہمارے احسانات کو کیسے بھول جا رہے ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ضرور پیدا کیا لیکن بہترین صورت میں پیدا کیا، ایسے ویسے ٹائم نہیں پاس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4 چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین شکل میں پیدا کیا، اور یہی بہترین شکل والا جب مسجد میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھنے گیا تو 4 چونچے مارتا ہے اور جلدی سے بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نہیں ایسے پیدا کیا، وہ کہہ رہا ہے فی احسن التقویم، بہترین صورت میں ہم بھی بہترین نماز ادا کریں، ہم بھی بہترین زکوٰۃ ادا کریں، ہم بھی بہترین اعمال ادا کریں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ دینی بھائی اور دوستو، یہ سوچنے کی چیز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے والا، مارنے والا، روزی دینے والا، یہ سب ذات کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ساتھ ہی ساتھ آئیے توحید الوہیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ توحید ربوبیت ابھی بات ہو رہی تھی۔ ربوبیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی پیدا کرنے والا، اکیلے ہی مارنے والا، اکیلے ہی روزی دینے والا، اکیلے ہی اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے دے تو ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے چلے جائیں۔ مال دے اللہ، چادر چڑھے بابا کی قبر پر، اولاد دے اللہ، قربانی ہو بابا کے نام پہ، کہاں کا اصول ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہترین شکل والا بنایا، بہترین اشرف المخلوقات بنایا، خیر امت بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تو ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ توحید الوہیت، آئیے توحید الوہیت کو جانتے ہیں، یعنی یہ کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا جائے، تنہا مانا جائے، جو شروع سے میں بات کہتے آ رہا کہ ساری عبادتیں خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ توحید ہے جس کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو بھیجا، اور اسی کو توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا جب ساری عبادتیں خاص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو چاہے ہماری نماز ہو، چاہے ہماری قربانی ہو، چاہے نظر ہو، نیاز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ساری عبادتیں ہوں گی کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اس میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، اسی کی بادشاہت ساری چیزیں۔ تو آپ یہ بھی جان لیں کہ غوث اعظم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم کون ہوگا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں غوث اعظم؟ الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے ہے کوئی ذات، ہے اس کا کوئی شریک؟ اگر جس کی مدد اللہ نہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد کر سکتی ہے؟ تو غوث اعظم کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ یہ سوال کر رہا، سوال اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جانتا نہیں، سوال کر کے ہمارے دماغ کو کھولنا چاہتا ہے، ہماری عقل کو کھولنا چاہتا ہے۔ یہ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ کہہ دیجئے بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟
جب کشتی تمہاری ڈوبنے لگتی ہے کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ کہیں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ کسی پریشانی میں آتے ہو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اس کو بتلاؤ، اس کے بعد غوث اعظم تمہیں پتہ چل جائے گا کہ غوث اعظم ہے کون، میں غوث اعظم ہوں یا کوئی اور غوث اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ایک طرف سوال کیا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی جواب بھی دے رہا ہے، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا سوال کیا سورہ النمل میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے وہ جو کسی لاچار کو، پریشان حال کو، مصیبت زدہ کو جب وہ پکارتا ہے تو ایسی صورت میں کون اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دیتا ہے، نجات دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے جو اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے اگر ان کو کوئی مشکل آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، اپنی پریشانی کے وقت دوسروں کو نہیں پکارتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے آج کی تاریخ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ نماز تو پڑھیں گے اللہ کے لیے، روزہ بھی رکھیں گے اللہ کے لیے، لیکن جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یا فلاں۔ مشرکین مکہ جب پریشانی آتی تھی، مصیبت آتی تھی، کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا انبیاء کا اصول یہ نہیں تھا، انبیاء کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس نے ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ کر کے رکھا۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں، اس کے معنی پر ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ کون سی بیماری؟ تکلیف دہ بیماری، پریشانی والی بیماری۔ ایک طرف اپنے رب سے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری کو دور کر دی۔ کس کو پکارا؟ فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو نہیں، صرف اس کو پکارا جس نے پیدا کیا، صرف اس کو پکارا جو اس کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، صرف اس کو پکارا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر معاملات میں اپنے تنہا۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا یونس علیہ السلام کے بارے میں، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے یونس علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر کے ہمارے اور آپ کے لیے ایک واقعہ چھوڑا ہے، ایک نصیحت، عبرت کہ دیکھو یہ ہمارے نبی تھے، ان کو جب کوئی پریشانی آتی تھی یہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے، یہ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں بے شک ظالم تھا، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، میں بے شک ظالم تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دے دی۔ کیوں غم سے نجات دی؟ کیا انہوں نے غیر اللہ کو نعوذ باللہ پکارا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی طاقت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غم سے نجات دے دی۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ نفع نقصان کا مالک
کیسے کیسے لوگ دنیا میں پائے جائیں گے۔ آج کل آپ کو افسوس ہوگا سن کر، اور غالباً جانتے بھی ہوں گے، کہ ٹیلی ویژن کے چینل پر بیٹھ کر دوسروں کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے کو اولاد دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے کے پریشانی کو دور کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے کے مستقبل کو بتلانے کے لیے حاضر ہیں۔ نفع نقصان کا مالک کون سا شخص؟ وہ شخص جس کو خود یہ پتہ نہیں میں کیا ہوں، کہاں کا ہوں، میری طاقت کتنی ہے، وہ خود پریشان حال ہے۔ یہاں پر آمینہ کے لال کو دیکھیے، جو بنو آدم کے سردار تھے، جو سارے نبیوں اور رسولوں کے امام تھے، ان کی بات کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں قرآن مقدس اعلان کیا کرتا ہے۔ قرآن مقدس سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی آمینہ کے لال کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ اگر آمینہ کے لال میں یہ چیز موجود نہیں ہے تو دنیا کے کسی بھی شخص کے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہوگی۔ کیا چیز تھی وہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا کہ کتنی بادشاہت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے۔ کہ آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں۔ اے نبی، آپ اپنی امت سے بتلائیے کہ تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، سوائے اس چیز کے جو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آ گیا، ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، آپ فلاں جانتے ہیں۔ قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتلا دیا گیا کہ اے نبی آپ بتلا دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک، تمہارے لیے تو چھوڑ دو، میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالی چاہے، اور میرے پاس غیب کا علم اگر میرے پاس لو کنت عالم الغیب، اگر میرے پاس علم کا غیب ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، مومنوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو بنو آدم جتنے بھی گزرے ہیں سب کے سردار، اور جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں سب کے امام ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، تو دوسرا کوئی نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ دینی بھائیو اور دوستو، اور اسی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، اسی مفہوم کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کو بلایا، وہ اکٹھے ہو گئے، تمام عام و خاص کو مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن لوی کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچاؤ۔ اے عبد شمس کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچاؤ۔ اے عبد مناف کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچاؤ۔ اے ہاشم کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، اور اے فاطمہ بنت محمد، تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچاؤ۔
کون؟ فاطمہ. سب کو مخاطب کیا، یہ نہیں کہ غیروں کو لے لیا، اپنوں کو کہا کہ تمہارے لیے میں کافی ہوں. فاطمہ کو بھی نہیں چھوڑا، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہاں تمہارے لیے رشتہ داری کا حق ہے جسے میں ادا کروں گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہی خالق ہے، مالک ہے، تو یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ وہی معبود برحق بھی ہے، یعنی عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں. جب وہی خالق و مالک ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ وہی غوث اعظم بھی ہے، وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے. ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تب کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہتے نہیں کہتے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہاں عبادت کے لیے تلاوت بھی کرتے ہیں، یہاں پر مدد کے لیے تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. دینی بھائی اور دوستو، اختصار کے ساتھ اسماء و صفات، چند منٹ بس بات ختم. اسماء اور صفات، اس میں توحید کی 3 قسمیں آپ کو بتلائی گئیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات. آئیے اسماء اور صفات کو جان کر کے اور اپنی بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. توحید اسماء اور صفات، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے میں، مارنے میں، روزی دینے میں یکتا ہے، تنہا ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ساری عبادتوں میں تنہا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اسماء اور صفات میں بھی یکتا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس میں یکتا مانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، ہم ان سب کو مخلوقات سے تشبیہ دیے بغیر تسلیم کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہی ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تم ان ناموں سے ہی اللہ کو موسوم کیا کرو. صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. صفات کا مطلب، اسماء جانتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام. یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں. یہ بھی جان لیجئے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جس نے ان کو یاد کیا، شمار کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ صحیح ہے. لیکن یہ نہ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس حدیث کی روشنی میں صرف 99 ہی نام ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. یہاں پر صفات کی بات میں بتلانے جا رہا تھا اور اپنی بات کو ختم کر دوں یہیں پر. صفت جیسے دیکھنا اور سننا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ صفت ہے یا نہیں صفت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہی مراد ہے. لیکن کیا بتلایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو صفات میں یکتا مانا جائے، منفرد مانا جائے، تنہا مانا جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتا اللہ تعالیٰ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اس کے شان کے جو لائق ہے اس کے حساب سے وہ دیکھتا ہے. ہمارا آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے. سننے کی جہاں تک بات ہے، سمیع، سننا ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی. دیکھیں، چھوٹی سی محفل ہے، اوپر عورتیں ہیں، آپ کی جماعت ہے، لیکن ہم اپنی آواز کو آپ تک نہیں پہنچا سکتے.
کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آواز آپ سن نہیں پائیں گے، سننے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا، تب آپ سن پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو سنائیں، جب ہماری آواز پہنچے گی اسپیکر کے ذریعے تب وہ سنے گا، نہیں، اس کے سننے میں ہمارے سننے میں یہی فرق، دونوں چیزیں ایک ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا سننا کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے قدرت رکھنا، علم رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ وہ اس میں تنہا ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگرچہ ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ویسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک دیکھتا ہے سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کوئی جنگل میں ہو، چاہے بیابان میں ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، تاریکی میں ہو، روشنی میں ہو، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور چاہے کوئی قریب ہو یا بعید ہو، ہر جگہ کی باتوں کو وہ سنتا بھی ہے اور ہر ایک کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، جبکہ ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ میاں بیوی اتنے دنوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ جاتے ہیں، پوری باتیں ایک دوسرے سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے بھید کو ہم سے زیادہ جاننے والا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید میرے بھائیوں اور دوستوں وہ چیز ہے کہ ہم توحید ہی کو اپنا کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اس لیے 3 چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں۔ پہلی چیز جو توحید کا پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید جنت میں داخلہ کے لیے ذریعہ ہے اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا سبب ہے۔ توحید، صحیح توحید، عقیدہ توحید جنت میں داخلہ کے لیے ذریعہ اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا سبب۔ دوسری بات یہ ہے کہ توحید عمل کے قبول ہونے کے لیے پایا جانا شرط۔ توحید نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قبول نہیں ہوگی۔ توحید نہیں ہے، حج کر رہے ہیں، حج قبول نہیں ہوگا۔ توحید نہیں ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ توحید کا پایا جانا عمل کے قبول ہونے کے لیے بالکل شرط۔ اور تیسری اور آخری چیز، توحید کے ذریعے سے انسان کے اندر جو خطائیں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی توحید خطاؤں کو مٹاتی ہے اور برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید والا بنائے، موحد بنائے اور توحید کو عام کرنے والا اور پھیلانے والا بنائے۔ الہ العالمین اگر ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے بخش دے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پھر دوبارہ یہاں پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور ان کو عام کرنے کے لیے پھر دوبارہ توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر بھی ہمارے پروگرام ہوتے رہیں گے۔